السلام علیکم ناظرین۔ سلطنت عثمانیہ کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں اورحان سپاہیوں اور خواتین کے ساتھ ایک قبیلے میں موجود ہوتا ہے اور بالا خاتون اس سے کہتی ہے، گونچا نے ٹھیک کہا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ جواب میں اورحان کہتے ہیں، جو ہونا ہے ہو جائے، ہولو فرا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بالا خاتون کہتی ہے، میں تمہیں روکنے کا نہیں کہہ رہی، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہیں احتیاط کرنا ہوگی۔ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں تک کہ اورحان بابا جان کے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ مگر اورحان کہتا ہے، نہیں ماں، بابا یہاں نہیں ہے، آپ بھی میرے ساتھ گئیں تو قبیلہ سردار کے یہاں رہ جائے گا۔ یہاں تک سپاہیوں کا تعلق ہے، تعداد جتنی کم ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوکاس اس شادی کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں تو اس نے اپنی تمام احتیاط برتی ہوں گی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شولوں کی طرف بھیج رہی ہوں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، ماں بس آپ دعا کریں، میں آپ کی بہو کو صحیح سلامتی سے واپس لاؤں گا، وعدہ ہے۔ ان کا انتخاب تم کرو اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے، میرا نجی معاملہ ہے، تو اس لیے جو بھی خوشی سے آنا چاہتا ہے آ جائے، ہم صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ باعث انگور لوکاس نامی اس کتے نے ہر جگہ گھات لگائی ہوگی، تو بتاؤ ہم اس شادی میں کیسے پہنچیں گی؟ جواب میں باعث انگور نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمارا راستہ مشکل ہے لیکن سب سے بہتر راستہ یہاں سے ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، چلے بھائی، مان لیتے ہیں کہ آپ ہولو فیرا تک پہنچ جائیں گے، مگر وہاں سے نکلیں گے کیسے؟ تو اورحان کہتا ہے، پہلے میں ذرا ہولو فیرا کو وہاں سے زندہ سلامت نکال لوں، باقی کا کام آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بورسا میں ہولو فیرا رو رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے ایک خاتون کپڑے لے کر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ لوکاس نے آپ کی شادی کا جوڑا بھیجا ہے۔ شہزادی کپڑے دیکھنے کے بعد وہ خاتون مزید کہتی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے آزمائیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو کچھ شامل کرنا چاہتی ہیں تو وہ بتا دیں۔ مگر ہولو فیرا غصے سے کہتی ہے، نہیں، نکلو یہاں سے، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ خاتون چلی جاتی ہے اور ہولو فیرا شادی کا جوڑا اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ پھر بیٹھ کر اورحان کا ہار نکالتے ہوئے کہتی ہے، اورحان، میرے لیے تمہاری سرزمین کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر تمہیں پیغام موصول ہو چکا ہے تو تم مجھے یہاں نہیں چھوڑو گے، لیکن اگر تم تب بھی نہ آ سکی تو میں اس دل میں راضی نہیں رہ پاؤں گی۔ پھر ایک چاقو نکالتے ہوئے کہتی ہے، میں اسے مار ڈالوں گی، چاہے اس کی قیمت میری موت ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے جان باز تیر کھینچتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور بازنطینیوں کو دیکھتے ساتھ ہی وہ تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بیڑے سے اور کوئی پانی سے نکل کر تیر چھوڑتا ہے۔ بازنطینی مسلسل جہنم واصل ہوتے ہیں۔ تیروں کی رفتاری سے واقعی تیز ہوتی ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تیر مارتے مارتے عثمان صاحب ندی کے کنارے جا پہنچتے ہیں اور سب آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ بازنطینی ایک مقام پر آگ جلائے کھڑے ہوتے ہیں، مگر عثمان صاحب کے وہاں پہنچتے ساتھ ہی انہیں جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ سب کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، دریا کے پار پل کی تعمیر کی حفاظت کرنے والوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ تو علاؤدین کہتا ہے، انہوں نے خیانت اور فریب قائم کیا، وہ ان کے سروں پر گرے گا حضور۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن ترکوں کے مستقبل کا فیصلہ وہ نہیں کریں گے۔ جو اپنے فائدے کے لیے کفار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں،
بلکہ ان کا فیصلہ کفار کو للکارنے والے کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کرادین قلعہ میں بیگم خاتون کراسے صاحب کا مقابلہ ہوتا ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی یہاں نہیں بچ سکتا، لیکن اس کے ہار سے جو میں نے سمندر سے نکالا تھا، موتیوں کا ہار، اسے ہماری دوستی کی نشانی سمجھے۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی وہ ہار اٹھا کر دیکھتی ہے اور پھر اسے واپس رکھنے کے بعد مزید پڑھتی ہے۔ میں کل آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری دعوت کو قبول کرنا آپ کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا۔ جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بازنطینیوں کے پاس پہنچتے ساتھ ہی انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ پھر بیان سردار کہتا ہے، حضور یہ آخری حد ہے، چلے اب جا کر پل کو ان کے سروں پر گراتے ہیں۔ سردار گنجر کہتے ہیں، آئیے اس کالی رات میں ان پر حیوانوں کی طرح حملہ کرتے ہیں، مگر عثمان صاحب کے آنے کا انتظار کریں۔ جیر کتائے کہتا ہے، کوئی نہیں بچا جو ان کی مدد کو آ سکے، حضور یہ حملہ کرنے کا وقت ہے۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن کل پل کی تعمیر کے لیے لوکاس سامان لائے گا، جب وہ سامان نہ لائے گا تب اسے پل کو اور اس کو بیک وقت تباہ کر دیں گے۔ وہ دیکھ لیں گے کہ ہماری جائیداد کو آگ لگانے کا کیا مطلب ہے، وہ سب کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں البائے کی بیٹی صندوق میں سے خنجر نکال لیتی ہے۔ قریب بیٹھا البائے اسے کہتا ہے، عائشہ میں ایک مہم پر جا رہا ہوں، ہوشیار رہنا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کوئی شرارتی کام نہ کرنا۔ تو فاطمہ کہتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں یہاں رہوں گی؟ اگلے ہی لمحے البائے فاطمہ کے ہاتھ میں خنجر دیکھ لیتا ہے اور اٹھ کر وہاں چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ خنجر آپ نے صندوق سے کیوں نکالا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے صندوق کو نہیں کھولنا۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔